الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے اور بہت سارے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ ہے، باقی نام صفاتی ہیں۔ مگر ان صفاتی ناموں پر غور کیا جائے تو دو نام ایسے ہیں جو رحمت کے لفظ سے نکلے ہیں، ایک رحمان اور دوسرا رحیم۔ 99 ناموں پر غور کریں تو ہر نام ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے، جبکہ یہ دو نام ایک ہی صفت سے نکلے ہیں۔ رحمان جس کی رحمت اپنے اور پرائے سب پر عام ہو، اور رحیم کہ قیامت کے دن جس کی رحمت اپنوں کے لیے خاص ہوگی۔ یا یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کے لیے مالدار ہونا ایک صفت ہے اور سخی ہونا دوسری صفت ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس مال تو ہوتا ہے مگر خرچ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کے پاس سخاوت تو ہوتی ہے مگر مال ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ دو چیزیں مل جائیں کہ مال بھی بہت زیادہ ہو اور وہ بندہ دونوں ہاتھوں سے خرچ بھی کر رہا ہو، تو یہ بہترین صورت ہے۔ تو رحمت کے ان دو ناموں کا مقصد یہی کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس کے پاس رحمت بھی بے انتہا ہے اور اس کی رحمت خرچ بھی بے انتہا ہو رہی ہے۔ تو جب اتنی رحمت اللہ رب العزت کے پاس ہے کہ اس نے قرآن مجید میں خود فرما بھی دیا، ان رحمتی وسعت غضبی، ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، غالب ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کی رحمت کی صفت ایسی ہے کہ یہ ہر چیز پر غالب ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ
اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں ان سب میں سے رحمت ہی کا پہلو نکلتا ہے. حالانکہ کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی سختی والے نام ہیں، مگر یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے. مثال کے طور پر الجبار ہم سمجھتے ہیں جبر کرنے والا، حالانکہ اس کا معنی ہے درست کرنے والا. اب غلط چیز کو ٹھیک کرنا یہ تو اچھائی اور رحمت کی بات ہے. القہار ہم سمجھتے ہیں کہ قہر ڈھانے والا، حالانکہ اس کا مطلب ہے غالب آنے والا. تو واقعی جو اللہ رب العزت سے ٹکرائے گا اللہ تعالیٰ اس پر غالب آئے گا. المتکبر ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں تکبر ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے عظمتوں والا. اور اس میں کیا شک ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہر عظمت حاصل ہے. المنتقم ہم سمجھتے ہیں انتقام لینے والا، حالانکہ علماء نے لکھا کہ ظالم سے بدلہ لینے والا. یہ نہیں ہے کہ ہر کمزور پہ غصہ دکھانے والا. یہ تو اچھی صفت ہے کہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کے بازو بھی روکنے والا کوئی ہونا چاہیے. تو المنتقم ظالم سے بدلہ لینے والا. تو گویا اللہ رب العزت کے جتنے بھی نام ہیں ان میں رحمت کا ہی پہلو نکلتا ہے. یہاں پر ایک بات درمیان میں کہتا چلوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہندو پنڈت کے ساتھ بہت مناظرے ہوتے تھے. دیانند سرسوتی وہ بھی بہت ہیلے باز آدمی تھا، چالاک انسان تھا، عجیب نکتے اٹھاتا تھا. ایک مرتبہ اس نے اعتراض کیا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کا قرآن، اس میں سورت کا نام ہے الرحمن، اور اس میں بار بار یہ کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حالانکہ اسی صورت میں جہنم کا بھی تذکرہ، یرسل علیکم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصرون. تو اس نے کہا دیکھو کیا تک بندی ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور دوسری طرف آگ میں جلانے کی باتیں. تو یہ تو خدائی کلام نہیں، یہ تو من گھڑت باتیں ہیں. اس نے یہ اعتراض کیا. تو اس پر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیلی جواب دیا، اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی نقصان دینے والی چیز ہو اور تمہیں کوئی بتا دے، سمجھا دے کہ اس سے بچ جاؤ، تو وہ تمہارا محسن ہوتا ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ ادھر بجلی کی تار ہے ہاتھ مت لگاؤ، تو وہ دشمن نہیں دوست ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے اس صورت میں ایمان والوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کے جو مشورے دیے
ان کو جو نصیحتیں کی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو راہبری عطا فرما دی۔ تو اس نے تسلیم کیا کہ واقعی اس زاویے سے دیکھا جائے تو کسی کو مصیبت، پریشانی، تکلیف سے بچا لینا یہ بھی رحمت ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کی رحمت بھی اتنی ہے کہ ہر چیز پر وسیع ہے، ہر نام سے رحمت ٹپکتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کیوں بنایا؟ فقط جنت بنا دیتے کافی تھا۔ تو اس کی بھی وجہ ہے کہ اگر کسی کے ذمے کام لگایا جائے اور ایک آدمی تو اس کام کو پوری طرح ادا کرے اور دوسرا بندہ ڈیٹ بن جائے اور جان بوجھ کے وہ غفلت کرے، حکم عدولی کرے، نافرمانی کرے، الٹا مذاق اڑائے، تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے تعمیل کی اس کو انعام دیا جائے اور جس نے بغاوت کی اس کا دماغ سیدھا کیا جائے۔ یہ جزا اور سزا کا ہونا یہ عین رحمت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ماننے والے تو مظلوم ہوتے کہ اس دنیا میں بھی سب کچھ مانتے رہے اور آخرت میں وہ اور جو آزاد زندگی گزارنے والے تھے سب جنت میں اکٹھے ہو جاتے۔ تو اس لیے جنت دی انعام والوں کو اور جہنم بنائی جن کے دماغ خراب تھے اس دماغ کو سیدھا کرنے کے لیے، مگر واضح طور پر بتا دیا کہ میرے بندو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ بھی رحمت کی بنا پر کہا گیا، جیسے ماں بیٹے پہ کتنی شفیق ہوتی ہے، مگر بیٹا اگر آگ کا انگارہ ہاتھ میں اٹھانے لگے تو ماں ہرگز نہیں اٹھانے دیتی۔ بچہ روتا ہے، تڑپتا ہے، ظاہر میں لگتا ہے کہ کتنی ظالم ماں ہے کہ بچے کی خواہش پوری نہیں ہونے دیتی، مگر وہ ماں ظالمہ نہیں ہوتی، وہ تو اس بچے کے ساتھ محبت کرنے والی ہوتی ہے، وہ اس کو تکلیف سے بچانا چاہتی ہے جس کو بچہ اپنی نادانی کی وجہ سے سمجھ نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں اپنے بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے اللہ تعالی کے احکام پہنچائے۔ لوگو، اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے جیسے میں گزار رہا ہوں تو تم سیدھا جنت کے راستے پر جاؤ گے۔ اس کے لیے انہوں نے تکلیفیں بھی اٹھائیں، ان کے خون بہائے گئے، ان کو شہید بھی کر دیا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں کن پر آئیں؟ ای الناس اشد بلا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء، کہ انبیاء پر بہت زیادہ مشقتیں، مصیبتیں آئیں اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کو برداشت کیا۔ تو اب بتائیے کہ اللہ رب العزت نے تو اپنی طرف سے اتمام حجت کر دیا،
کوئی بندہ بات ہی نہ سنے، آنکھ ہی بند کر لے اور گڑھے میں جا گرے تو پھر سمجھانے والے کا تو قصور نہیں ہوتا۔ ضد اور ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ ابلیس بھی اگر اللہ رب العزت کے سامنے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ کو معاف کر دیتے، مگر اس نے ضد کی، ہٹ دھرمی کی، جس کی وجہ سے اس کو دھتکارا گیا۔ آج دنیا میں بھی اسی طرح جو انسان خیر کی بات کو نہ سنے اور اپنی من مرضی کرنے میں لگا رہے، دنیا کی زندگی کے عیش و آرام کو سامنے رکھے، حکم خدا کو نظر انداز کرے، تو یہ وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے جہنم خرید رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے ایک دستور بنایا کہ میرے بندوں، میں نے تمہارے اندر ایک نفس بنایا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نے خیر کا جذبہ بھی رکھ دیا اور شر کا جذبہ بھی رکھ دیا، لیکن فلاح اس کو ملے گی جو اپنے اوپر خیر کو غالب کر لے اور شر کو دبا دے۔ اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ تزکیہ نفس کا ہوتا ہے اور تصفیہ دل کا ہوتا ہے۔ ان دونوں الفاظ کے فرق کو سمجھ لیجئے۔ ایک ہوتا ہے کسی شیشے کے اوپر مٹی کی تہ آ جانا، اس کو اگر آپ کپڑے کے ساتھ صاف کر دیں، وائپر سے صاف کر دیں تو شیشہ آئینہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اس کو تصفیہ کہیں گے۔ یہی حال انسان کے دل کا کہ گناہوں کی ظلمت دل کے اندر داخل نہیں ہوتی، دل کے اوپر تہ بنا لیتی ہے۔ جس طرح زنگ لوہے کے اندر داخل نہیں ہوتا، اس کی سطح پہ ایک تہ بنا دیتا ہے، اگر اس تہ کو ہٹا دیں تو نیچے سے بالکل صاف لوہا نکل آتا ہے۔ اسی طرح گناہوں کی ظلمت بھی انسان کے دل پر تہ بنا دیتی ہے۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کیوں نہیں، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگا دیا گیا۔ تو چونکہ یہ اوپر اوپر طے ہوتی ہے، اس لیے اس کو اگر توبہ کے آنسوؤں سے صاف کریں تو یہ طے اتر جاتی ہے اور دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اس کو تصفیہ قلب کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کپڑے کا میلا ہونا۔ اگر کوئی کپڑا میلا ہو گیا تو اس کو تو استری پھیر کے آپ صاف نہیں کر پاتی، اس کو ستھرا کرنے کا اور طریقہ ہے۔ آپ پانی میں بھگوئیں، صابن لگائیں، واشنگ مشین میں اسے پھرائیں، تب جا کر اس کی میل کپڑے سے الگ ہوگی۔ ایسا کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ شیشے کے اوپر میل کی تہ تھی، یہاں کپڑے کے اوپر نہیں تھی بلکہ کپڑے کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہی حال انسان کے نفس کا، کہ نفس کے اوپر ظلمت نہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، شر اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔
اب اندر کے شر کو صاف کرنے کے لیے اس نفس کو ستھرا کرنا پڑتا ہے، کپڑے کی طرح دھونا پڑتا ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ بعض سالکین کو دیکھا کہ وہ تزکیہ قلب کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو تصفیہ قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور تزکیہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ نفس کو ستھرا کرنا اتنا اہم ہے کہ یہ مقاصد نبوت میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتلایا تو فرما دیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو بعثت نبی کے مقاصد میں سے ہے۔ بلکہ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا مانگی بیت اللہ شریف کو بنا کر، اللہ میں نے گھر تو بنا دیا، آباد کرنے والے کو بھیج دیجیے، میں نے مدرسہ بنا دیا، معلم کو بھیج دیجیے۔ تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ ایسے معلم کو بھیجیے کہ جو آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو انہوں نے تزکیہ کو چوتھے نمبر پر بیان کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب قبولیت کا اعلان فرمایا تو تزکیہ کا اللہ تعالی نے دوسرے نمبر پر تذکرہ کیا۔ یہ جو ترتیب میں تبدیلی آئی، اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ ایک ایک لفظ کا تقدم اور تأخر بھی اپنے اندر کوئی حکمت رکھتا ہے۔ اس کو ایک دو مثالوں سے ذرا کھولیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا۔ تو سماعت کا تذکرہ پہلے اور بصارت کا تذکرہ بعد میں۔ اور آج سائنس کی دنیا نے اس بات کو ثابت کر دیا سونوگرافی کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، کہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، جسم اس کا پرورش پاتا ہے، تو اس کے جسم میں کان پہلے بنتے ہیں اور آنکھیں بعد میں بنتی ہیں۔ اب دیکھیے 1400 سال پہلے فرمایا کہ ہم نے اس کو سماعت دی اور بصارت دی، اور سائنس نے کہہ دیا کہ واقعی بچے کی پیدائش کی ترتیب 100% یہی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال سن لیجئے، جب کوئی گھر بناتے ہیں تو دیواریں پہلے بناتے ہیں، چھت بعد میں بنتی ہے۔ اور جب کوئی مکان گرانا ہوتا ہے تو گرانے کی ترتیب اور ہے، پہلے لائٹیں وغیرہ جو لگی ہوتی ہیں ان کو اتار دیا جاتا ہے، پھر چھت گرائی جاتی ہے، پھر دیواریں گرائی جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالی نے، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے جب کائنات کو بنانے کا تذکرہ فرمایا تو پہلے زمین کا تذکرہ کیا، خلق الارض فی یومین، زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، ثم استوى الی السماء، تو چھت کا تذکرہ بعد میں۔ لیکن جب اس کائنات کو مٹانے کا تذکرہ آیا تو اس وقت اللہ تعالی نے
سب سے پہلے لائٹیں اتارنے کا تذکرہ فرمایا. اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت، دیکھو لائٹیں اتاری جا رہی ہیں. پھر دوسری جگہ فرمایا اذا السماء انفطرت، اب چھت اتاری جا رہی ہے. پھر زمین پر آئے اور اللہ تعالی نے پھر جبال کا اور زمین کا تذکرہ کیا. تو قرآن مجید کے اسرار و رموز تو اتنے کہ پوری زندگی بندہ اس کتاب پہ لگا دے تو اس کے اسرار و رموز سے انسان کا جی نہیں بھرتا. تو آخر تزکیہ کے لفظ کو اللہ رب العزت نے پہلے کیوں رکھا؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے. اس لیے کہ تلاوت آیات سے انسان کو ایمان ملتا ہے، اور اس کے بعد اس کو اگر تزکیہ حاصل نہ کرے تو پھر علم اور حکمت کے کام اس کو فائدہ نہیں دے پاتے. بغیر تزکیہ کے دین کا کام کرے گا تو الٹا گمراہی میں چلا جائے گا. اس لیے تزکیے کا تذکرہ پہلے فرمایا. یہ اتنا ضروری کہ جنت میں جانے کے لیے یہ سب سے بڑی شرط ہے. دیکھیں، جنت نیک پاک لوگوں کی جگہ ہے. اللہ تعالی نے داخلے کی ایک شرط رکھ دی ہے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، یہ جنت بدلہ ہے اس بندے کے لیے جو ستھرا ہوا. تو پاک لوگ جو باطنی بیماریوں سے پاک ہوں گے انہی کو اندر جانے کی اجازت ہوگی. اس کو بھی ذرا مثال سے سمجھ لیجئے. آج آپ اگر حج کے لیے سعودی عرب جانا چاہیں تو ان کی شرط ہے کہ آپ کو دو بیماریوں سے پاک ہونا چاہیے، کولرا اور میننجائٹس. اسی لیے ٹیکے لگواتے ہیں. اگر آپ ٹیکے نہیں لگوائیں گی تو وہ آپ کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیں گے. کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اپنا میڈیکل پیش کریں. آپ کو ٹی بی بھی نہیں ہونی چاہیے، HIV پازیٹو بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو کوئی اور بھی ایسی متعدی بیماری نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوگی تو ہم اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اب بتائیے، یہ دنیا کے ملکوں کے چھوٹے چھوٹے حاکم یہ اپنے ملکوں میں بیمار لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، تو وہ رب کریم جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، وہ اپنی پسندیدہ اپنے پیاروں کی جو ہے جگہ جنت میں باطنی بیماریوں والے لوگوں کو کیسے داخل ہونے دیں گے؟ ان کی بھی شرط ہے کہ اگر اس میں داخل ہونا چاہتے ہو تو باطنی بیماریوں سے پاک ہو کے آؤ. یہ باطنی بیماریاں کون؟ جیسے ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بلڈ پریشر ہے، یہ ڈائبٹیز ہے، یہ ہائی کولیسٹرول کی بیماری، یہ فلاں بیماری. اسی طرح باطن کی بھی بیماریاں ہیں، تکبر ہے، حسد، بغض، کینہ، غضب، شہوت، یہ سب کی سب باطنی بیماریاں ہیں. تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ شرط ہے کہ دنیا میں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کر لو، اپنا علاج کروا لو. اگر تم نے علاج کروا لیا اور تمہاری موت اس حال میں آئی کہ تمہارے نفس کا تزکیہ ہو چکا تھا، تو
تو میرے بندو تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے دنیا میں منمانی کی اور میرے حکموں کی غفلت برتی اور آزاد زندگی گزاری اور اپنے نفس کے اندر گندگیاں لے کر دنیا سے مرے، تو اب تمہیں ان باطنی بیماریوں کا علاج کروانا پڑے گا۔ لہذا اس کے لیے ہم نے ایک ہسپتال بنایا ہے جس کا نام جہنم ہے۔ یہ بیماروں کے لیے ہے، ان کا علاج کرنے کے لیے۔ کیونکہ تم بیمار ہو لہذا ہم تمہیں پہلے ہسپتال میں داخل کریں گے، اگر تمہاری بیماری ٹھیک ہو گئی تو ہم تمہیں ڈسچارج کر کے کچھ عرصے کے بعد تمہارے گھر جنت روانہ کر دیں گے۔ اور اگر ایسی بیماری ہوئی جو لا علاج ہے تو پھر تمہیں ساری عمر ہسپتال میں ہی گزارنی پڑے گی۔ اب ذرا اس بات کو توجہ سے سمجھیے گا کہ جیسے بیمار آدمی ہسپتال میں جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ایمرجنسی وارڈ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ ایمرجنسی وارڈ کیا ہوتا ہے؟ اس میں تھوڑا سا عملہ متعین ہوتا ہے، ہر آنے والے مریض سے وہ 2-3 مختصر سے سوال پوچھتے ہیں اور جلدی سے ان کو دوا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ فوری دوا مل جائے۔ اسی طرح انسان کی قبر وہ آخرت کے ہسپتال کا ایمرجنسی وارڈ ہے۔ جب بھی کوئی بندہ قبر میں جائے گا تو منکر نکیر 2 ہی بندے آئیں گے اور آ کے اس سے مختصر 3 سوال پوچھیں گے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ اور ان 3 سوالوں سے ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کا بیمار ہے، تو وہ فوراً اس کو میڈیکیشن دینا شروع کر دیں گے۔ اب جیسی بیماری اس کی ویسی ہی دوا۔ کئی مرتبہ سر میں درد ہو تو کہتے ہیں جی کہ سر ذرا دبا دو، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ کسی اور عضو بدن میں درد ہو تو دوا دیتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو گناہوں کی درد دنیا میں ہوگی تو قبر پھر ان کو دبائے گی، یہ قبر کی فزیو تھراپی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب وہ دبائے گی تو ایک طرف کی پسلیوں کو دوسری طرف کر دے گی، تو گناہگار بندوں کو قبر کا ضغطہ پیش آئے گا۔ یہ قبر میں ان کو فزیو تھراپی مل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد نزلے زکام کے مریض کو ٹھنڈی جگہ سے بچاتے ہیں، کہتے ہیں ایئر کنڈیشنر کے سامنے مت بیٹھو، بلکہ تم ذرا ایسی جگہ رہو جہاں نسبتاً گرمی ہو۔ تو جن کو گناہوں کی بیماری نزلہ زکام ہوگا تو ان کی قبر میں بھی جہنم کی کھڑکی کھول کر ٹیمپریچر کو ذرا زیادہ کر دیں گے کہ تم ٹھنڈی جگہ رہنے کے قابل نہیں، تمہارا نزلہ زکام کا مسئلہ ہے۔ اور کئی مرتبہ دیکھا ایمرجنسی وارڈ میں کہ وہ آتے ہی بندے کو ڈرپ لگا دیتے ہیں فوراً، تو قطرہ 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 دوائی اس بندے کے خون میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ قبر میں بھی اسی طرح ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازی جب جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک گنجے اژدہے کو مسلط کر دیں گے، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو کاٹے گا اور اس کے اندر زہر کی دوا داخل کرتا رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ڈرپ ہے جو اس بندے کو لگی ہوگی۔ ذرا اژدہے کا تصور کر کے دیکھیں نا
ایسے لگتا ہے جیسے سر کے اوپر ڈرپ کی بوتل ہی کھڑی ہوئی ہے، یہ ڈرپ لگی رہے گی۔ اب ایمرجنسی وارڈ میں بندے کو اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک کہ بڑا طبیب نہیں آ جاتا، بڑا سرجن نہیں آ جاتا۔ جب بڑا سرجن آ جاتا ہے تو مریض کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ پھر مریض کی دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک تو جو اس کی فائل بنتی ہے اس کو چیک کرتا ہے، اور دوسرا اس سے ہسٹری بھی لیتا ہے، تفصیلی سوال پوچھتا ہے، اور ان دو چیزوں کے ذریعے پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کس درجے کا مریض ہے اور اس کو کس وارڈ میں داخل کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس مریض کو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا جو طبیب اعظم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی فائل دیکھیں گے، یعنی نام اعمال کو دیکھیں گے، اور اس سے 4 سوال پوچھیں گے۔ میرے بندے، تو نے جوانی کیسے گزاری؟ تو نے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور تو نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا؟ ان سوالات سے اس بندے کی بیماری کی اصلیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو جہنم کے ہسپتال کے اندر مختلف وارڈ ہیں۔ جیسے دنیا کے ہسپتال میں ایک جنرل وارڈ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریوں والوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں۔ ایک پیچیدہ بیماری والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ای سی یو میں داخل کرتے ہیں، ایکسٹینسو کیئر یونٹ۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لمبی بیماریوں والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ٹرشری کیئر یونٹ بنا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو سالوں رہنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی جہنم کے ہسپتال کے مختلف وارڈ بنائے ہیں۔ جس کو جہنم کہتے ہیں یہ جنرل وارڈ ہے جو سب سے اوپر ہے، اور باقی وارڈ اس سے نیچے ہیں۔ چنانچہ منافق، مشرک اور کافر یہ نیچے کے وارڈوں میں بھیجے جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب کے نیچے کے وارڈ میں منافق ہوں گے، کیونکہ ان کو لمبا عرصہ لگنا ہے۔ اور ویسے بھی دستور ہے کہ آپ نے سٹور میں کوئی چیز اگر ایسی رکھنی ہو کہ جس کو نکالنا جلدی ہو تو دروازے کے قریب رکھتی ہیں، اور اگر اس کو نہ نکالنا ہو تو دور کونے میں لگا دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی منافقوں کو دور کونے میں لگا دیں گے، اور مسلمانوں کو اوپر دروازے کے قریب رکھیں گے کہ یہ تو نزلے زکام کے مریض ہیں، جلدی شفا پا جائیں گے۔ ہر ہسپتال کے اندر یہ دستور ہے کہ ایک یونیفارم ہوتی ہے، چنانچہ جہنمیوں کی بھی یونیفارم ہوگی۔ سرابیلہم من قطران، گندک کا بنا ہوا لباس ہوگا۔ مفسرین نے لکھا کہ ساری دنیا کے انسان، حیوان، چرند پرند مر جائیں اور ان کی لاشیں ایک جگہ پر اکٹھی کر دیں اور وہ گل سڑ جائیں تو اتنی بدبو وہاں نہیں ہوگی جتنی بدبو جہنمی کے کپڑوں میں ہوگی۔ اب آپ غور کریں کہ آپ کے کسی کمرے میں بلی مر جائے تو بو کے مارے تو آپ کمرے کے قریب بھی نہیں جا پاتی۔ جب ایسے کپڑے پہننے پڑیں گے کہ ساری دنیا کے مرداروں سے بھی زیادہ اس کے اندر بدبو ہوگی تو کیا حال ہوگا؟ عورتیں تو خوشبو کا زیادہ خیال رکھتی ہیں، ہمیں تو یہ خوشبو لگانی ہے، یہ خوشبو لگانی ہے۔ تو سوچیں پھر اس بدبودار کپڑوں کے بعد مجھے تو لگتا ہے سانس ہی
بند ہونے لگ جائے گا. اور کچھ جہنمی ایسے ہوں گے کہ وہ جہنم میں جانا نہیں چاہیں گے. جیسے مریض کہتے رہتے ہیں میں ٹھیک ہوں مجھے ہسپتال میں نہیں جانا، تو اسے زبردستی داخل کر دیتے ہیں. تو اسی طرح کا سلسلہ ہوگا کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کے بارے میں اعلان فرمائیں گے کہ یہ جہنم میں جائے، وہ واویلا شروع کر دے گا، کہے گا ما اغنا عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ. حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے لے جاؤ زبردستی. بلکہ فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن جہنمیوں کو دھکے دے دے کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. قرآن مجید کا صوتی حسن دیکھیے کہ الفاظ ایسے استعمال کیے کہ لگتا ہے جیسے ویسے ہی کوئی دھکے دے رہا ہے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا. پھر جب ہسپتال میں جاتے ہیں تو لوگوں کو عام طور پر ایک نیم ٹیگ دے دیتے ہیں. حج کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں میں ڈالنے کے لیے کڑا دے دیتے ہیں جس پر اس کا پورا نمبر نام سب لکھا ہوتا ہے. تو جہنم کے ہسپتال میں بھی کڑے پہنائے جائیں گے، گلے میں ہاتھوں میں اذ الاغلال فی اعناقہم، مگر یہ آگ کے بنے ہوئے ہوں گے اور بندے کے اعضاء کو جلا رہے ہوں گے. ہسپتال کے اندر جیسا مریض ہوتا ہے اس کی ویسی غذا ہوتی ہے. اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کو لوگ کریلے بنا کر کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں میٹھی چیزیں اور ان کو دیتے ہیں کڑوی چیزیں کہ جی آپ کی بیماری کے لیے علاج یہی حال جہنم کے مریض کا ہوگا کہ چونکہ اس کو گناہوں کی شوگر ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو زقوم کا پودا کھلائیں گے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. علماء نے لکھا ہے کہ زقوم اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ صبح کے وقت انسان اپنی زبان سے لگائے تو شام تک کڑواہٹ زائل نہیں ہوتی. اب جب اتنا کڑوا پھل کھانے کو ملے گا اور ادھر سے بھوک کی شدت ہوگی تو جہنمی اس کو کھائے گا، مگر وہ بندے کے حلق میں اٹک جائے گا، نہ نگلتے بنے گی نہ اگلتے بنے گی. اب پریشان ہو کے پانی مانگے گا، لیکن مریض کو مرض کے حساب سے پانی دیتے ہیں. نزلے کا مریض برف والا ٹھنڈا پانی مانگے تو ہرگز نہیں دیتے، شوگر کا مریض شربت مانگے تو کبھی بھی نہیں دیتے، بلکہ نزلے زکام کا مریض ہو تو اس کو جڑی بوٹیوں کا قہوہ بنا کے دیتے ہیں، کڑوا. یہ جس کو گناہوں کا مرض ہوگا اس کو بھی ایک قہوہ بنا کر دیں گے جو بہت ہی زیادہ بدبودار ہوگا اور اس کا نام غسلین ہوگا. مفسرین نے لکھا کہ جہنمیوں کے زخموں سے جو خون اور پیپ گرے گی اس کو پیالوں میں اکٹھا کر کے پیاسے جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. دیکھا جیسی کرنی ویسی بھرنی. جنت میں شراب طہور پلا رہے ہوں گے،
اور یہاں ان کو قہوے بنا کے پلا رہے ہوں گے. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کو جسم میں دردیں ہوتی ہیں، عورتوں کو تو یہ مسئلے پیش آتے ہی رہتے ہیں، تو پھر ایک ربر کی بوتل ہوتی ہے، اس میں گرم پانی ڈال کے نا یہ جسم پہ رکھتی ہیں، ٹکور کرتی ہیں. اس بیماری کا علاج یہی، بالکل اسی طرح جہنم میں کچھ ایسے بھی بیمار ہوں گے جنہوں نے زکات نہیں دی ہوگی، تو ان کے سارے مال پیسے کو اللہ تعالی سلاخوں میں تبدیل کریں گے، پھر جہنم کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، ان کے ماتھے پہ ٹکور کریں گے، ان کے پہلوؤں پہ، ان کی پیٹھ پہ ٹکور کریں گے. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. چکھو مزہ. زیور تو پہنتی تھی اور زکات ادا کرنا یاد ہی نہیں رہتا تھا. چکھو مزہ ذرا اس کا. سنبھال سنبھال کے جیولری باکس میں رکھتی تھی، نئے نئے زیور بنانے کا شوق تھا، زکات ادا کرنے کا دھیان ہی نہیں تھا. تو ایسے مریض کے ساتھ یہ معاملہ. اچھا، کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جیسے کینسر کا مریض، تو شعاؤں سے ان کا علاج کیا جاتا ہے. کہتے ہیں جی شعاؤں کے ذریعے سے ان کو علاج دے رہے ہیں. جہنم میں بھی ایسا ہی ہوگا. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے، ان کے لیے ایک اسپیشل وارڈ بنا ہوگا، اس کا نام ویل ہوگا. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. یہ ہمزہ اور لومزہ الگ الگ بیماریاں ہیں. ایک ہے کسی کی کوتاہیوں کی ٹو میں لگے رہنا، اور دوسرا ہے کہ اگر کسی کی غلطی کا پتہ چل جائے تو اس کو پورے شہر کا کے اندر آواز لگا دینا، لوگوں تک پہنچا دینا. اس کو کہتے ہیں عیب جو اور عیب گو. یعنی عیب تلاش کرنا الگ بیماری، اور کسی کی باتوں کو لوگوں میں پھیلانا یہ الگ بیماری. جیسے کچھ عورتوں کو پتہ چل جائے کسی کے بارے میں، بات کا بتنگڑ بنا کے فون پہ گھنٹہ گھنٹہ دوسری کو بتائیں گی، اور ساتھ کہہ دیں گی کہ بس میں نے تمہیں بتایا ہے، آگے نہ بتانا. اور وہ جو سننے والی ہوتی ہے وہ بھی آگے فون کر کے 1 گھنٹے کی جگہ 2 گھنٹے تفصیل بتاتی ہے، اور کہتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا. اور یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوتی ہے. تو جس بندے کے اندر یہ بیماریاں ہوں گی ان کو ویل میں بھیجا جائے گا. وہاں پر اللہ نے ان کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ کا انتظام کیا ہوگا. آگ کے بنے ہوئے ستون ہوں گے، ان کے ساتھ ان کو باندھ دیا جائے گا. پھر باندھنے کے بعد چونکہ انہوں نے دنیا میں لوگوں کے دل دکھائے، اب ان کے دلوں کو ٹریٹمنٹ دی جائے گی. شعائیں ان کے دلوں پہ ڈالی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، اللہ کی یہ جلائی ہوئی آگ ہوگی، التی تطلع علی الافئدہ، جو اٹھے گی اور سیدھا انسان کے دل کو اپنا نشانہ بنائے گی. جیسے آج لیزر گائیڈڈ راکٹ ہوتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ نشانے پہ جاتے ہیں، یہ وہ خدائی آگ ہوگی کہ جس کے اندر کمپیوٹر پروگرام فٹ ہوگا کہ تم نے سیدھا اس کے دل کو نشانہ لگانا ہے. اب بتائیں کیا حال ہوگا جب دل پر آگ کے انگارے پڑ رہے ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں
کہ جن کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ ان کو انجیکشن لگانا ضروری. بچوں کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا کہ انجیکشن سے بہت ڈرتی ہیں، کہتی ہیں ہم ٹیبلٹ کھا لیں گی، انجیکشن نہ لگائیں. تو قیامت کے دن جہنم میں بھی کچھ ایسے مریض ہوں گے کہ ان کا علاج ہی انجیکشن کے ذریعے سے ہو سکے گا. مثال کے طور پر زانیہ عورت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اندر ایک غار بنائی ہے. اس زانیہ عورت کو جہنم کی اس غار کے اندر ڈال کر دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور اس غار کے اندر بچھو ہوں گے جن کی دم کی گانٹھیں اتنی بڑی ہوں گی جیسے دنیا کے اونٹ ہوتے ہیں، اور اس عورت کا جسم بہت بڑا بنا دیا جائے گا، اور اس کے پورے جسم پر وہ بچھو اس طرح چڑھیں گے جیسے کہ شہد کے چھتے پر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اور سارے کے سارے بچھو ایک وقت میں اسے کاٹیں گے. یہ خدائی انٹراوینس انجیکشن لگ رہے ہوں گے. اے اللہ کی بندی، تو نے زنا کروایا اور توبہ بھی نہ کی، تیرے جسم کے ایک ایک ٹشو نے اس کا مزہ پایا، اب ہر ٹشو کے اندر زہر کی دوا ہم بھیجیں گے. اب تو گھبرا کہ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. کچھ نوجوان ہوتے ہیں جن کے دماغوں میں ہر وقت نفسانی، شیطانی، شہوانی خیالات چھائے ہوتے ہیں، لیتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ان کے ذہن میں شیطانی وسوسے، وہ اسی خیالات کو ذہن میں جماتے ہیں، لذتیں پاتے ہیں. تو ایسا مریض اگر قیامت کے دن جہنم میں جائے گا تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سر پہ ڈالا جائے گا. تیرے دماغ میں خرابی تھی اور گندی سوچ رہتی تھی، اب تیری اس بیماری کا علاج کھولتا پانی ہے. تو دیکھیے، جیسی بیماری ویسا علاج. اتنا عرصہ یہ بیماری کا علاج ہوتا رہے گا حتیٰ کہ وہ بیماری ختم ہو جائے. تو جس بندے نے ایمان کو قبول کر لیا، غفلت کی وجہ سے گناہوں کا مرتکب ہوا، تو اس بندے کی تو بیماری جلدی ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ بے عملی کی بیماری ہوگی. جب اس کو صحت ہو جائے گی تو پھر اس کو ڈسچارج کر دیں گے اور کہیں گے کہ اب تو اپنے گھر چلا جا، یعنی جہنم سے نکال کر پھر اس کو جنت بھیج دیں گے. کچھ بیمار ایسے ہوتے ہیں کہ بیماریاں ہی لا علاج. ان لا علاج بیماریوں میں سے 3 بیماریاں ہیں. ایک کا نام ہے کفر، دوسرے کا نام ہے شرک، اور تیسرے کا نام ہے نفاق، منافقت. یہ تینوں بیماریاں لا علاج ہیں، لہذا نہ یہ بیمار ٹھیک ہوں گے اور نہ ہی کبھی ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں ہی رہیں گے. آج اپنے آپ کو شرک سے بچا لیجئے، کفریہ کلمات سے بچا لیجئے، منافقت کے کاموں سے بچا لیجئے، تو اللہ رب العزت کے ہاں کبھی نہ کبھی رحمت کی امید رہے گی.
تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ جنت جانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ان روحانی بیماریوں کا علاج اسی دنیا میں کر لیا جائے. جیسے جسمانی بیماریوں کے ڈاکٹر طبیب ہوتے ہیں، ایسے روحانی بیماریوں کے لیے بھی مشائخ علماء ہوتے ہیں، ان سے پریسکرپشن لے لی جائے. وہ ذکر بتاتے ہیں، تلاوت قرآن بتاتے ہیں، اور یہ روحانی بیماریوں کی شفا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، اللہ تعالی کا ذکر یہ دل کی بیماریوں کی شفا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا صدیق اکبر کی روایت کہ لکل شیء سقالۃ و سقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، زنگ دور کرنے کی چیز ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. اور قرآن مجید تو ہے ہی شفا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسی دنیا میں نیکوکاری کی زندگی گزاریں، سچی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں، پچھلے گناہ معاف، آئندہ اچھی زندگی. یہ بندہ جیسے ہی مرے گا تو تتوفاہم الملائکۃ الطیبین، ان کو وہ فرشتے آئیں گے جو جنت لے کے جانے والے ہوتے ہیں. اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ، اور اس کے لیے قیامت کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، ان کو پروٹوکول کے ساتھ جنت پہنچا دیا جائے گا. یہ گرین پیسنجر ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرا روٹ یہ ہے کہ وایا جہنم جانا. اب ذرا غور کریں کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ جہنم کے عذاب برداشت کر سکیں؟ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی؟ یہ چھپکلی سے ڈرنے والی عورتیں، کاکروچ سے ڈرنے والی عورتیں، یہ بیچاریاں قیامت کے دن اگر جہنم میں پہنچ گئیں اور ان پر بچھو چڑھ گئے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ بہتر ہے کہ آج ہی گناہوں سے سچی توبہ کر لیں تاکہ اس ہسپتال میں جانا ہی نہ پڑے. تو جہنم ایمان والوں کے لیے ہسپتال ہے، کافر مشرک منافق ان کے لیے عقوبت خانہ ہے، ٹارچر سیل ہے، اللہ کی طرف سے بنایا گیا. لہذا ان کی تو وہاں ایسی پٹائی ہوگی کہ کوئی ان کا حال ہی نہیں ہوگا. فریادیں کریں گے اور ان کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا. یہاں تک کہ کہیں گے کہ ہمارے عذاب کو کم کر دیجئے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، مگر ان کی بات کو سنا ہی نہیں جائے گا. قرآن مجید میں 6 جگہیں ایسی ہیں جہاں جہنمیوں کی فریادیں منقول ہیں کہ وہ کہیں گے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جواب منقول ہیں. فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. اور ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر جہنمی بالآخر اپنی بدبختی کو تسلیم کریں گے، کہیں گے ربنا غلبت علینا شکوتنا، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ، اور ہم گمراہ بن گئے. ربنا اخرجنا، اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے،
فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اللہ اگر ہم لوٹ کے دوبارہ برے کام کریں تو واقعی ہم ظالم ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے، خبردار مجھ سے کلام مت کرو۔ آج جیسے ماں غصے میں آ کے کہہ دیتی ہے نا بیٹی کو دفعہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، بالکل یہی معنی ہے ان الفاظ کے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، او بدبختو میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، تمہاری آواز نہیں سننا چاہتا، میں تم سے ہم کلام ہی نہیں کرنا چاہتا، پڑے رہو پھٹکارے ہوئے۔ تم نے دنیا میں میرے محبوب کی بات نہ سنی، میں اب تمہاری کوئی بات نہیں سنوں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اللہ اکبر۔ دیکھو قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ تزکیہ قیامت کے دن بھی ہوگا، اور وہ تزکیہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے ہسپتال میں ہوگا۔ تو اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی تزکیہ کی محنت کر لیں تاکہ مر کر سیدھا ہی جنت پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، ورنہ جہنمیوں کا حال برا ہوگا۔ فرمایا وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، جہنمیوں کے جل جل کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، ان کے چمڑی جل جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس چمڑی کو پھر ٹھیک کریں گے تاکہ بار بار جلے اور ان کو زیادہ عذاب پہنچے۔ وہ عورتیں جو گھنٹوں آج آئینے کے سامنے اپنے چہروں کو سجانے میں لگی رہتی ہیں، پلکنگ ہو رہی ہے، بھویں بن رہی ہیں، سرخیاں لگ رہی ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا پاؤڈر سج رہے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد چہرہ کتنا سیاہ ہوگا، اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا۔ کتنی بڑی سزا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو ذلیل کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے، اور مکان بھی اتنا چھوٹا، مکانن ضیقن، چھوٹا سا مکان ہوگا، اتنا چھوٹا، دعوا ہنالک ثبورا، جہنمی کہے گا موت ہی آ جائے، کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، آج ایک موت مانگنے سے کام نہیں بنے گا، آج تو کئی موتیں مانگو تمہاری جان پھر بھی نہیں چھٹے۔ حتیٰ کہ جہنمی ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑیں گے، کسی کو دوست بنایا ہوگا اور دونوں جہنم میں ہوں گے نفسانی شیطانی شہوانی دوستیوں کی وجہ سے، تو ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، تو نے مجھے جہنم پہنچایا، وہ کہے گا نہیں تو نے مجھے جہنم پہنچایا۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختها، ایک جماعت داخل ہوگی دوسری جماعت ان پر لعنتیں برسائے گی۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو نیک نہیں بنائیں گے اور دنیا کے دھندوں میں لگا دیں گے، دین سے بے بہرا رکھیں گے، تو یہ بچے اپنے ماں باپ پر مقدمہ کریں گے، کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، میرے مولا ابو نے کہا تھا ڈاکٹر بننا، میں بن گیا، اس نے مجھے نماز کے لیے کبھی نہیں کہا تھا، انہی کی باتوں کو مان کر اللہ میں بھی فاسق فاجر بن گیا اور جہنم میں آ گیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پر لعنتوں کی بارش برسا دیجئے۔ جب اولاد مقدمہ کرے گی ماں باپ پہ تو سوچو پھر وہاں کیا حال ہوگا۔ آج جن کو ترلک میں کھلاتے ہیں
یہ وہاں پر دشمن بن کر کھڑے ہوں گے۔ آج جن سے دوستیاں لگاتے ہیں، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، وہ میرے ساتھ بڑا اچھا بولتا ہے، جب جہنم میں جائیں گے تو پھر افسوس کریں گے کہ کاش میں نے کسی سے کوئی تعلق نہ رکھا ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ یہ دوست ہی ہیں جو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ گندے دوست، نفسانی، شیطانی، شہوانی وجوہات کی بنا پر جن کو دوست بنایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ جہنم میں جانے کے بعد پھر اگر دھل گئے تو جنت جائیں گے، ورنہ نہیں۔ اب وہ اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں، مثلا جو آدمی نماز نہ پڑھتا ہو، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم تو کھیلنے والوں کے ساتھ کھیلتے تھے، یعنی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کرتے رہتے تھے۔ ترک زکات، اس کی وجہ سے جہنم میں۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ حقوق العباد میں جو کوتاہی کرے گا جہنم میں، حتیٰ کہ اگر کسی کو قتل کیا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، متکبر جہنم میں، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، زانی جہنم میں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، منافق جہنم میں، إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ یہ ہے انسان کی اصل بربادی کہ دنیا کی چند لمحوں کی لذتوں کی خاطر ہمیشہ کے عذاب میں جلے۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ چند لمحوں کی لذتوں کی خاطر اے انسان تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا بیٹھتا ہے۔ یہ تیری کتنی ناعقلی، کتنی بے وقوفی ہے۔ اس لیے جہنمی سے وہاں کے داروغے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ تو آگے سے یہ کہیں گے کہ جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ہی ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر حسرت سے کہیں گے لو کننا نسمع، اے کاش اگر ہم سنتے، او ناقلو، ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم کبھی بھی جہنم میں نہ آتے۔ تو جہنم میں جانے والے وہ ہوں گے نہ خیر کی بات سنتے ہوں گے، نہ عقل سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بے عقلی سے بچائے۔ جہنم میں جانا کوئی آسان کام نہیں، محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو انسان منمانی کی زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں بھی مصیبتیں اور آخرت میں بھی مصیبتیں۔ دیکھیے جو انسان گناہگار ہو، اللہ تعالیٰ اولاد کو نافرمان بنا دیتے ہیں۔ اولاد کتنا دل دکھاتی ہے، مال میں بے برکتی ڈال دیتے ہیں، کتنا انسان پریشان ہوتا ہے، دل کو بے سکون کر دیتے ہیں، کتنا پریشان ہوتا ہے۔ جس کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہوں، سارا دن اسی کی سوچ، اسی کی خیال، اسی کی باتیں، اس کو پتہ نہ چلے، اس سے چھپاؤ، اس سے چھپاؤ، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، امی کے سامنے جھوٹ، ابو کے سامنے جھوٹ، میں تو اس کو ملنے گئی تھی، میں تو سہیلی سے بات کر رہی تھی، فون فلاں کا آیا تھا، جھوٹ بول بول کے جھوٹوں کے دفتر میں نام لکھوا بیٹھتی ہے۔ تو دنیا میں بھی مصیبت، راتوں کو نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا، اور جن کی خاطر یہ سب کچھ کرتی ہیں وہ بھی مطلب پورا کر کے اپنا راستہ لے لیتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ جی کوئی دعا بتائیں کہ بس اللہ مجھے دنیا سے اٹھا ہی لے۔
پھر گناہوں کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے، رسوائی ملتی ہے، بیماریاں ملتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ لوگ اوپر اوپر سے تو ہاں ہاں کرتے ہیں، اندر سے اس انسان سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی سزائیں ہیں اسی دنیا میں۔ اب دیکھو، اتنے دھکے کھا کے، اتنی پریشانیاں اٹھا کے، مصیبتیں اٹھا کے، پھر اگر کوئی جہنم میں پہنچا تو اس نے کتنی قیمت ادا کر کے جہنم میں جانے کی کوشش کی۔ تو اس لیے جہنم میں جانا مہنگا ہے اور جنت میں جانا سستا ہے۔ ہٹ دھرمی سے ہم اگر توبہ کر لے تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ایک پروفیسر ہمارے تھے، وہ اتنا پیار سے سمجھاتے تھے کہ بات طلباء کے ذہن نشیں ہو جاتی تھی۔ ان کے پیریڈ میں حاضری بھی 100% ہوتی تھی اور بچے ان کا ہوم ورک بھی خوب کرتے تھے اور بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور نمبر بھی بہت لیتے تھے۔ تو وہ مذاق میں کبھی کہا کرتے تھے کہ بچوں، میں نے تمہیں ایسا پڑھایا ہے کہ اب میرے مضمون میں فیل ہونے کے لیے تمہیں بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ تو مذاق میں بات کرتے تھے، مگر واقعی ان کے مضمون میں کوئی فیل ہی نہیں ہوتا تھا۔ بالکل وہی بات مجھے یاد آتی ہے کہ میرے مولا نے جنت جانا اتنا آسان کر دیا، توبہ کرنا اتنا آسان کر دیا، معافی مانگنا اتنا آسان کر دیا، دنیا میں اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو منانا اتنا آسان کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اب بھی اللہ کو منا کر جنت میں نہ جائے تو یقیناً اس کو جہنم میں جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اور یہ محنتیں ہم کرتے پھرتے ہیں، سارا دن دھکے کھاتے ہیں، آنکھیں ادھر دیکھتی ہیں ادھر دیکھتی ہیں، اس کو فون کرو، اس کا یہ کرو، اس سے جھوٹ بولو، اس کو دھوکہ دو۔ کتنے جتن کاٹتا ہے انسان جہنم میں جانے کے لیے۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غر کے دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کوئی مزار ہوتا۔ آج وقت ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو ندامت کے 2 آنسو بہا لیجئے، ندامت کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، اور دوسرا اپنے دلوں کو اللہ کی محبت سے بھر لیجئے، یہ عشق الہی کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مومن جب گزرنے لگے گا پل صراط سے، جہنم کی آگ کہے گی اسرع یا مومن فإن نورک اطفأ ناری، او مومن جلدی گزر جا، تیرے دل کے نور نے میری آگ کو بجھا دیا۔ آج اللہ کی محبت سے دل کو بھر لیجئے اور اپنے رب سے سلو کر لیجئے اور اللہ سے دعائیں مانگیے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کے تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے، لہذا اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگیے، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ اپنی سستی جنت ہمیں عطا فرما دے، ونعوذ بک من النار، اور اللہ اپنی مہنگی جہنم سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔